السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ یہ دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ تھے۔ آپ اعلان نبوت کے چھٹے سال 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد مشرف اسلام ہوئے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے مذہب اسلام کو بے پناہ تقویت ملی کہ مسلمان کلا عبادت کرنے لگے، اور آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کی ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ ایک رشتے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے کہ آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور ایک رشتے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سسر تھے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں تھی۔ قرآن پاک میں متعدد آیات طیبات ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی، یعنی بعض ایسے حادثات رونما ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رائے کا پاس و لحاظ رکھا اور آپ کی رائے کے عین موافق آیت کریمہ نازل فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے میری موافقت ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ عز و جل نے یہی آیت مبارکہ میری تائید میں نازل فرما کر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ اسی طرح نمبر دوسرے پر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی موافقت میں یہ آیت حجاب نازل ہو گئی۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ جب جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ طلب فرمایا۔ امیر المؤمنین خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے قوم قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اسی سبب سے انہیں دولت اسلام سے بھی سرفراز فرما دے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار ہے اور سرپرست ہے، ان کی گردنیں اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیے سے غنی کیا ہے، علی المرتضیٰ کو عقیل پر اور حضرت حمزہ کو عباس پر، اور مجھے میرے رشتہ داروں پر مقرر کیجیے کہ ان کی گردنیں مار دیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور فدیہ لینے کی رائے قرار پائی، لیکن بعد ازاں یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہو گئی۔ ترجمہ: کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خوب خون نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب الامداد۔ اسی طرح شراب کی حرمت سے متعلق بھی 3 آیات مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موافقت میں نازل ہوئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان فرما۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ترجمہ: تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت مبارکہ سنائی گئی تو انہوں نے دوبارہ یہی دعا کی، ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح امیر المؤمنین کو دوبارہ بلایا گیا اور انہیں یہ آیت مبارکہ سنائی گئی تو انہوں نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی، یا اللہ عز و جل ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان فرما۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ترجمہ: شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ جب یہ تیسری آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ سنن ابو داؤد کتاب الاشربہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیت کریمہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ بلا شبہ یہ آیت طیبات جہاں ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی قدر و منزلت کی جانب مشیر ہے، تو وہی روافض کی جانب سے آپ پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے بے بنیاد الزامات کا دندان شکن جواب بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔